نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح ایمان کی 8ویں شاخ، اور عنوان بھی سابقہ عنوان کی طرح ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب تک اس کے 66 ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آج 67واں ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا مطلوب ہے۔ عزیزان محترم، یہ پروگرام پیش کرنے کا اصل مقصد اور مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ ایمانیات سے تعارف حاصل کریں۔ ایمان مذہب اسلام کے اندر بنیادی حیثیت کی حامل سرگرمی ہے۔ اگر ایمان ہے تو دنیا و ما فیہا میں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسان برگزیدہ ہے، اور اگر ایمان ہمارے پاس نہیں تو نہ دنیا میں ہمارا کوئی مقام ہے، نہ ہی آخرت میں ہمارا کوئی مقام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسلام سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان پہلے ہے، اسلام بعد میں ہے۔ تو عزیزان محترم، ایمان کے حوالہ سے میں نے آپ حضرات کے سامنے بہت کچھ اب تک بیان کیا ہے، اور ایمان کی 8ویں شاخ اب آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 8ویں شاخ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ایمان ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دوبارہ پیش ہونا ہے، مرنا ہے، اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے۔ عزیزان محترم، یہ عقیدہ رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایمان کا ایک جز ہے اور ایمان کا ایک حصہ ہے، اور یہ ایمان کی 8ویں شاخ ہے۔ ایمان کے جو 8 ارکان ہیں، میں وہ آپ حضرات کے سامنے ایمان مفصل کی صورت میں رکھ چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 ارکان ہوئے، اور 8واں رکن ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیغمبر، نبی اور رسول تسلیم کرنا، یعنی آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا۔ عزیزان محترم، میں آپ حضرات کے سامنے اب 8ویں شاخ جو ہے ایمان کی وہ بیان کر رہا ہوں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں اور آج پھر بتا رہا ہوں کہ جتنی بھی ایمان کی شاخیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان تمام کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے، ان کے بارے میں جو بھی آیات بیان کر رہا ہوں قرآن پاک سے بیان کر رہا ہوں۔ قرآن پاک میں ان کی جو فضیلتیں دی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں جو اہم نکات بیان کیے گئے ہیں، وہی آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو قرآن پاک نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ جگہ جگہ بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بیان کیا ہے قرآن پاک میں، اور بہت ساری آیات دلالت کرتی ہیں اس بات پر۔ تو آج بھی میں آپ حضرات کے سامنے، گزشتہ روز میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ قیامہ کی کچھ آیات تلاوت کی تھی، ان کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا۔ تو آج سورہ نبا 30ویں پارہ کی پہلی سورت جو ہے اس کی کچھ آیات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا بڑی خبر کی نسبت پوچھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے ساتھی، آپ کے دوست کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟ کیا بڑی چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کی نسبت پوچھتے ہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ آپس میں اختلافات کر رہے ہیں کہ کب آئے گی، وہ بڑا دن کب آئے گا۔ ابھی تک تو وہ نہیں آیا، وہ کب آنے والا ہے، جس کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دے چکے ہیں۔ وہ دن کب آنے والا ہے؟ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون،
اللہ اکبر۔ قرآن پاک فرماتا ہے دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے، ان کو عنقریب پتہ چل جائے گا، کلا سیعلمون، قرآن پاک کے الفاظ، کلا سیعلمون، دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر دیکھو کہ یہ عنقریب جان لیں گے، الم نجعل الارض مہادا، سبحان اللہ، کیا کہنے قرآن تیرے، کیا کہنے، الم نجعل الارض مہادا، اور کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، سبحان اللہ، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو اس کے لیے میخیں ٹھہرا دیا، اور کیا کون ہے یہ بنانے والا، زمین کی اتنی بلندیوں کو، زمین کی پستیوں کو، زمین کی برابری کو، زمین کے میدانوں کو، زمین کی فضاؤں کو اور زمین کے میدانوں کو بنانے والا کون ہے، ان کو تیار کرنے والا کون ہے، الذی الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، اس پر چلتے ہیں انسان، اپنی فصلیں کاشت کرتے ہیں، دریا چل رہے ہیں، سمندر چل رہے ہیں، ندی نالے چل رہے ہیں، پہاڑ نیم میخوں کی طرح اس پر گڑے ہوئے، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کس کی میخیں نہیں ٹھہرا دیا ہم نے، ہاں بلا شبہ ٹھہرا دیا، بلا شبہ اے میرے پروردگار تو نے بلا شبہ بنایا ہے یہ سب کچھ، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور قرآن پاک فرما رہا ہے بے شک بنایا ہم ہی نے ہے، وَخَلَقْنَاكُمْ، اور تم کو ہم ہی نے بنایا، ازواجا، اور بنایا بھی جوڑا جوڑا، جی ہاں یہ صرف مردوں میں عورتوں میں جوڑا جوڑا نہیں ہے، انسانوں میں نہیں ہے، ہر جانور میں جوڑا جوڑا ہے، پودوں کے اندر بھی حتیٰ کہ جوڑا جوڑا ہے، سٹیمنز، کارپل، پھول کے حصے پڑھے نا تو پتہ چلتا ہے کہ پھول کے اندر نر حصے بھی ہیں، مادہ حصے بھی ہیں، سٹیمن نر حصے ہوتے ہیں، کارپل مادہ حصے ہوتے ہیں پھول کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پودوں کے اندر بھی جوڑا جوڑا پیدا کیا، کائنات کی ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، بے شک بنایا ہم ہی نے ہے، اور تم کو ازواجا، اور تم کو جوڑا جوڑا بنایا، جوڑا جوڑا پیدا کیا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنا دیا، اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنا دیا کہ تم تھکے ماندے سارا دن کے تھکے ہارے آؤ تو رات کو آرام کر لو، رات کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معاش کمانے کی ضرورت نہیں ہے، آرام کرو، سو جاؤ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ آرام کرو، ریسٹ کر لو، اپنے آپ کو سکون دو، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو پردہ مقرر کر دیا کہ تم جو چاہو کرو، نیکی کرو، گناہ کرو، اچھا کام کرو، برا کام کرو، جو بھی کرنا چاہو کر لو، رات کو ہم نے تمہارے لیے پردہ بنا دیا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو معاش کمانے کے لیے ہم نے رکھا، سورج ہم نے نکال دیا، ستاروں کو غائب کر دیا، سورج نکال دیا، روشنی کر دی تاکہ تم دن کو معاش کماؤ، اپنے بچوں کے لیے روزی کماؤ، اپنے خاندان کے لیے روزی کماؤ، اپنا معاش کماؤ، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور پھر تمہارے اوپر 7 آسمان بنا دیے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 4 نہیں، 5 6 نہیں، 7 آسمان بنا دیے اوپر نیچے، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ، اور بنا دیے تمہارے اوپر 7 شِدَادًا، 7 آسمان بنا دیے، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا، اور ان میں آفتاب کو رکھا، آفتاب کا روشن چراغ بنا دیا جو تمہیں روشنی دیتا ہے، جو تمہاری فصلوں کو پکاتا ہے، تمہیں حرارت مہیا کرتا ہے، سمندروں، دریاؤں، جھیلوں، ندی نالوں کا پانی بخارات بنا کر اڑا دیتا ہے، اوپر لے جاتا ہے، اور پھر انہیں بادلوں کی شکل اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر نیچے بارش کی صورت میں برسا دیتا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا، اور پھر نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار میںہ برسایا، اور جب یہی پانی آبی بخارات بن کر اوپر جاتا ہے تو بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر انہی نچڑتے بادلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ میںہ برسا دیتا ہے ہمارے لیے، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس سے اناج پیدا ہو اور سبزہ پیدا ہو، اناج اور سبزہ پیدا ہو،
و جنات الفافا، اور گھنے گھنے باغ پیدا۔ اللہ اکبر۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، آ گئی بات، ان یوم الفصل، کہ بے شک فیصلے کا دن کان میقاتا، مقرر ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے۔ اے انسان، تو کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ تو نے وہاں جانا ہے اپنے پروردگار کے پاس، فیصلے کا دن مقرر ہے۔ تو کتنے دن تک روئے زمین پر چل پھر لے گا؟ ایڑی مار کر چلنے والے اور اپنے آپ کو فخر و غرور کے اندر رکھنے والے، اپنے فخر کرنے والے، اپنی ذات کو بڑا بنا کر پیش کرنے والے، دنیا کے سامنے انسانوں پر ظلم و ستم ڈھانے والے، کمزوروں پر ظلم و ستم ڈھانے والے، تو کب تک زندہ رہے گا؟ اتنی لمبی عمر نہیں ہے تیری، تو نے اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، وہ دن آنے والا ہے، وہ دن آ جائے گا اور تجھے اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ، کہ تم لوگ غٹ کے غٹ آ موجود ہوگے، اور تم لوگ سارے بڑے بڑے بادشاہان، بڑے بڑے سرداران، بڑے بڑے قومیتوں کے مالک، بڑے بڑے لیڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب گردنیں جھکائے کھڑے ہوں گے، غٹ کے غٹ ہو کر پیش ہوں گے۔ ملائکہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گردنیں جھکا کر کھڑے ہوں گے۔ وہ دن آنے والا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اس بات پر یقین کر لو۔ یہ ایمان کی 8ویں شاخ ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اگر ہمارے پاس اعمال کی گٹھڑی بھاری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنت کے حقدار ہوں گے، اور اگر ہمارے پاس اعمال کی گٹھڑی ہلکی ہوگی تو ہمارا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور حاویہ کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔